اور سنجیدگی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے. دوسروں کے لیے جگہ بنائیں, خاموشی کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ تھوڑا جگہ بنائیں دوسروں کے لیے. کچھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی جگہ بنائیں. شاباش, تھوڑا آگے آگے آ جائیں. آج کے دن انجیل مقدس میں سے طویل اقتباس پڑھا جاتا ہے. ذرا لمبی انجیل ہے تو خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی جگہ پہ بیٹھیں. آپ سب تشریف رکھیں اور انجیلی اقتباس کو جو یسوع کے دکھوں کے بارے میں ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنتے ہیں. خاموشی اور سنجیدگی کو اختیار کریں گے. اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. تھوڑا طویل اقتباس ہے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کی عظیمتوں کا تذکرہ. شروع کرو. اس وقت یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ وادی قدرون کے پار گیا جہاں ایک باغ تھا. وہ اپنے شاگردوں سمیت اس میں داخل ہوا اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی وہ جگہ جانتا تھا کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا. بس یہودا سپاہیوں کا ایک گروہ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر چراغوں اور مشلوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا. یسوع وہ سب کچھ جانتے ہوئے جو اس پر واقع ہونے کو تھا آگے بڑھا اور ان سے کہا, تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا, یسوع ناصری کو. یسوع نے ان سے کہا, میں ہی ہوں. اور اس کا پکڑوانے والا یہودا ان کے ساتھ کھڑا تھا. اور جو ہی اس نے ان سے کہا کہ میں ہی ہوں تو وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے. تب اس نے ان سے پھر پوچھا, تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ وہ بولے, یسوع ناصری کو. یسوع نے جواب دیا, میں نے تم سے کہہ دیا ہے میں ہی ہوں. بس اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو. یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ کلام پورا ہو جو اس نے کہا تھا کہ جو تو نے مجھے دیے ہیں ان میں سے میں نے ایک کو بھی نہ کھویا. تب شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے غلام پر چلائی اور اس کا دہنا کان اڑا دیا. اس غلام کا نام ملکس تھا. مگر یسوع نے پطرس سے کہا, تلوار میان میں کر. کیا میں وہ پیالہ نہ پیوں جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے؟ تب سپاہیوں اور صوبہ دار اور یہودیوں کے پیادوں نے مل کر یسوع کو پکڑا اور اسے باندھا اور پہلے اسے حنان کے پاس لے گئے کیونکہ وہ اس برس کے کاہن اعظم کیافا کا سسر تھا. یہ وہی کیافا تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی, قوم کے بدلے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے. مگر شمعون پطرس اور ایک اور شاگرد بھی یسوع کے پیچھے ہو لیے. اور اس شاگرد اور کاہن اعظم میں جان پہچان تھی اور وہ یسوع کے ساتھ کاہن اعظم کے صحن میں گیا, لیکن پطرس باہر دروازہ پر کھڑا رہا. تب وہ دوسرا شاگرد جو کاہن اعظم سے جان پہچان رکھتا تھا باہر نکلا اور وہاں دربان عورت سے کہہ کر پطرس کو اندر لے گیا. تب اس دربان لونڈی نے پطرس سے کہا, کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے نہیں؟ اس نے کہا, میں نہیں ہوں. غلام اور پیادے جاڑے کے سبب سے کوئلوں کی آگ سلگا کر کھڑے ہوئے تاپتے تھے اور پطرس ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا. کاہن اعظم نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت سوال کیا. یسوع نے اسے جواب دیا, میں نے اعلانیہ دنیا سے باتیں کی ہیں. میں نے ہمیشہ عبادت خانے اور ہیکل میں تعلیم دی ہے جہاں سارے یہودی جمع ہوتے ہیں, اور پوشیدگی میں کچھ نہیں کہا. تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ ان سے پوچھ جنہوں نے مجھ سے سنا ہے.
کہ میں نے ان سے کیا کہا. دیکھ ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا. جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس پر پیادوں میں سے ایک نے جو پاس کھڑا تھا یسوع کو تمانچہ مار کر کہا. تو کاہن اعظم کو ایسا جواب دیتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا, اگر میں نے غلط کہا ہے تو اس غلطی پر گواہی دے, لیکن اگر ٹھیک کہا ہے تو مجھے کیوں مارتا ہے. حنان نے اسے بندھا ہوا قیافہ کاہن اعظم کے پاس بھیج دیا, اور شمعون پطرس کھڑا تاپ رہا تھا. پس اس سے کہا گیا, کیا تو اس کے شاگردوں میں سے نہیں؟ اس نے انکار کیا اور کہا, میں نہیں ہوں. پھر کاہن اعظم کے غلاموں میں سے ایک نے جو اس شخص کا رشتہ دار تھا جس کا کان پطرس نے اڑا دیا تھا کہا, کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا تھا؟ تب پطرس نے پھر انکار کیا اور فوراً مرغ نے بانگ دی. تب یسوع کو قیافہ کے پاس سے قلعہ میں لے گئے, اور صبح کا وقت تھا, اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہوں بلکہ فسح کھا سکیں. اس لیے پلاطوس نے ان کے پاس باہر نکل آیا اور کہا, تم اس آدمی کی کیا شکایت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دے کر اس سے کہا, اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے نہ کرتے. پلاطوس نے اس سے کہا, تم اسے لے جاؤ اور اپنی شریعت کے مطابق اس پر فتویٰ لگاؤ. یہودیوں نے اس سے کہا, ہم کو روا نہیں کہ کسی کو سزائے موت دیں. یہ اس لیے ہوا تاکہ یسوع کی وہ بات پوری ہو جس میں اس نے اشارہ کیا تھا کہ میں کس موت سے مروں گا. تب پلاطوس پھر قلعے میں داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا, کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا, تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے؟ پلاطوس نے جواب دیا, کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا ہے. تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا, میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں. اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا, مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں. تب پلاطوس نے اس سے کہا, کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا, تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں. جو کوئی حق کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے. پلاطوس نے اس سے کہا, حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھر یہودیوں کے پاس باہر گیا اور ان سے کہا, میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا, مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح کے موقع پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں. پس کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ ان سب نے چلا کر پھر کہا, اس کو نہیں بلکہ بارابا کو. اور بارابا ایک ڈاکو تھا. تب پلاطوس نے یسوع کو کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی, اور اس کے پاس آ کر کہتے رہے, اے یہودیوں کے بادشاہ سلام. اور انہوں نے اسے تمانچے مارے. تب پلاطوس نے پھر باہر جا کر ان سے کہا, دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آیا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا. پس یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا, اور پلاطوس نے ان سے کہا, دیکھو یہ آدمی. جب سردار کاہنوں اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا, صلیب دے صلیب. پلاطوس نے ان سے کہا, تم ہی اسے لے جاؤ اور صلیب دو, کیونکہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا. یہودیوں نے اسے جواب دیا, ہماری ایک شرع ہے اور اس شرع کے مطابق یہ قتل کے لائق ہے, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے. جب پلاطوس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈر گیا, اور قلعے میں پھر اندر آ کر یسوع سے کہا, تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے کچھ جواب نہ دیا. تب پلاطوس نے اس سے کہا, تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے اختیار ہے کہ تجھے چھوڑ دوں, اور یہ اختیار بھی ہے کہ تجھے صلیب دے دوں؟ یسوع نے جواب دیا, اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا
तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चिल्लाते रहे, अगर तू इस शख्स को छोड़े देता है तो तू कैसर का खैर खा नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मुकाम में जो फर्श मुकल्लफ या इब्रानी में जबता कहलाता है, मसनद अदालत पर बैठा। ये फसा का तहैया था, तकरीबन 6 घंटा। और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए, ले जा, इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जुलजता कहते हैं। और वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ 2 और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी, यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नज़दीक था और इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिनको उन्होंने 4 हिस्सा किया, हर सिपाही के लिए 1 हिस्सा, और चोगा भी लिया। ये चोगा बिन सिला सरासर बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़ें, बल्कि इस पर कुर्रा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुर्रा डालते हैं। बस सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ए खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक अस्वंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। मेहरबानी से जो घुटने हो सकते हैं वो घुटने हो जाएं। चूंकि तहैया था, यहूदियों ने पिलातुस से अर्ज की, उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सबत को सलीब पर ना रहें। सबत का वो दिन खास था, इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी। मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फील फोर खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है
اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی۔ پھر ایک نوشتہ کہتا ہے کہ وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا ہے۔ بعد ازاں یوسف رامتی نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر، پلاطوس سے اجازت طلب کی کہ یسوع کی لاش کو لے جائے، اور پلاطوس نے اجازت دے دی۔ پس وہ آ کر اس کی لاش کو لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ پھر انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے کتانی کپڑے میں خوشبوؤں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے دفن کے بارے میں یہودیوں کا دستور ہے۔ اور وہاں جس جگہ کی اسے صلیب دی گئی تھی ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا۔ بس چونکہ یہ قبر نزدیک تھی، انہوں نے یہودیوں کے تہیہ کے سبب سے یسوع کو وہیں رکھ لیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔